اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد، برادران عزیز، 10 ماہ رمضان ہے اور آج حضرت ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا یوم وفات ہے. حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ کہ جن کے والد گرامی کا نام خویلد بنت اسد بن عبد العزیٰ بن قسیل قرشیہ الاسدیہ اور آپ کی والدہ جو ہیں فاطمہ بنت زائدہ ہیں. تو آپ بیسس سے کتنے سال پہلے پیدا ہوئی ہیں اس میں اختلاف ہے، تو لہٰذا بعض جو ہیں وہ کہتے ہیں 40 سال، بعض 43 سال، تو اور بھی روایتیں موجود ہیں. اور تاریخی ماخذ میں اسلام سے پہلے حضرت خدیجہ کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات میسر نہیں، صرف اتنا ملتا ہے کہ آپ ایک مالدار خاتون تھیں، تجارت کرتی تھیں اور اپنے سرمایہ کو مضاربہ اور تجارت کے لیے لوگوں کو استخدام کرنے میں صرف کرتی تھیں. تاریخی ماخذ میں آپ کے مقام و منزلت اور حسب و نسب کے اعتبار سے نیک نامی کی طرف اشارہ ہوا ہے، اور ابن سید الناس اس سلسلے میں کہتے ہیں آپ ایک شریف اور بادرایت خاتون تھیں جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے خیر اور کرامت عطا کی تھی. نسب کے لحاظ سے آپ قریش کے ایک عظیم خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، اور آپ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ رسول پاک سے چند پشتوں کے بعد آپ سے مل جاتا ہے. بلادری نے واقدی سے یوں نقل کیا ہے کہ خدیجہ بنت خویلد اعلیٰ حسب و نسب کی مالکہ اور ایک دولت مند تاجر خاتون تھیں. تمام تاریخی ماخذ سے یہ معلوم ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ ہیں. عزیزان گرامی، بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی عظمت و شرافت کا کیا کہنا کہ جن کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہوئے نظر آئیں کہ خدیجہ کے مجھ پر بہت احسان ہیں. خدیجہ نے مجھے اس وقت سہارا دیا جب مجھے سہارے کی ضرورت تھی. اس نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب ساتھ دینے والے بہت کم تھے. خدیجہ کے بعد مجھے اس جیسی شریک حیات نہیں میں مل سکی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدیجۃ الکبریٰ کائنات کی افضل ترین خواتین میں سے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ خدیجۃ الکبریٰ جنت کی افضل ترین عورتوں میں سے. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا قریش کے شریف و نجیب گھرانے میں پیدا ہوئیں. تو عزیزان گرامی، جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ چند واسطوں سے پیغمبر اسلام کے ساتھ آپ کا شجرہ نسب مل جاتا ہے. آپ مکہ مکرمہ کی ثروت مند خاتون تھیں. آپ کی خاندانی اور آپ کی ذاتی خوبیوں کی وجہ سے آپ کو طاہرہ کے لقب سے پکارا جاتا تھا. اس جہالت کے زمانے میں بھی آپ کو طاہرہ پاکیزہ خاتون کے نام سے پکارا جاتا تھا، اور آپ کا ذکر پہلی آسمانی کتابوں میں موجود ہے. انجیل مقدس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اس طرح ارشاد فرماتے ہیں، ان کی یعنی رسول اسلام کی ان کی نسل مبارک ایک ایسی خاتون سے ہوگی جو جنت میں تیری والدہ مریم بنت عمران کی رفیقہ ہوگی. یعنی انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا جا رہا ہے کہ ان کی نسل مبارک ایسی خاتون سے ہوگی
جو جنت میں تیری والدہ مریم بنت عمران کی رفیقہ ہوگی۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ عالمہ، فاضلہ، عفیفہ، پاک دامن اور بہت زیادہ عبادت کرنے والی خاتون تھیں، اور آپ سابقہ ادیان کی عالمہ تھیں۔ آپ دین حنیف ابراہیمی پر تھیں۔ آپ کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل بھی آسمانی کتابوں کے عالم تھے۔ وہ اہل کتاب کے علماء سے گفتگو کرتے رہتے تھے، مناظرے کرتے رہتے تھے، اور یہودی اور مسیحی علماء جو ہیں ان کے ساتھ ان کا بیٹھنا اٹھنا تھا، چونکہ آپ نے بھی مسیحیت قبول کر لی تھی، تو لہٰذا وہ ان کتابوں میں آخری نبی کے آنے کے متعلق بیان کرتے رہتے تھے، اور بی بی خدیجہ چونکہ ان کی چچا زاد تھیں تو اس لیے ان کے ساتھ ہی گفتگو ہوتی رہتی تھی، اور وہ فرق کہتے رہتے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، اور ان کی پچھلی کتابوں میں بشارتیں موجود ہیں۔ کتاب بحار الانوار اور مناقب ابی طالب میں واقعہ درج ہے کہ مسجد الحرام میں عید کے دن لوگوں کا اجتماع تھا، اور قریش کی عورتیں بھی اس اجتماع میں موجود تھیں۔ ایسے میں ایک یہودی عالم نے کہا، ان قریب تم میں سے ایک نبی آنے والے ہیں، اللہ ایک نبی کو مبعوث کرنے والا ہے، اور وہ عورت خوش نصیب ہوگی جو اس نبی کی زوجہ قرار پائے گی۔ تو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا بھی جو ان خواتین میں موجود تھیں، تو ان کے دل میں یہ بات گھر کر گئی۔ اسی طرح کا واقعہ اہل سنت کے مورخ ہیں ابو الحسن، انہوں نے اپنی کتاب الانوار میں درج کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک دن حضرت خدیجہ اپنی کنیزوں کے ساتھ اپنے گھر میں موجود تھیں، اور علماء یہود میں سے ایک عالم حبر بھی وہاں پر موجود تھا۔ ایسے میں ایک نوجوان نورانی چہرے والا ان کے گھر کے قریب سے گزرا، اور اس عالم جو حبر تھا یہودی، اس نے ان کو دیکھا تو عالم یہودی کی نظر جب اس پرکشش چہرے پر پڑی، اور جوان تو دروازے کے سامنے سے گزر گیا، لیکن یہودی عالم جو ہے اس نے کہا کہ یہ کون ہیں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت خدیجہ نے اپنی ایک کنیز کو کہا کہ جائیے ان کو بلا لائیے جن کو یہ طلب کر رہے۔ تو وہ کنیز بھاگی گئی اور جا کے کہا، یا سیدی، میری مالکہ آپ کو بلاتی ہے۔ تو جیسے ہی وہ جوان گھر میں داخل ہوا تو پتہ چلا کہ یہ تو محمد ابن عبداللہ ہیں۔ تو بی بی نے کہا، آپ کی مراد یہی ہے؟ تو اس یہودی عالم نے کہا، ہاں میری مراد یہی ہیں۔ تو یہودی عالم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، معاف کیجئے، کیا آپ میرے لیے اپنے جسم سے، کندھوں سے پراہن اپنا کرتا ہٹا سکتے ہیں؟ میں کچھ نشانی دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب آپ نے اپنا پرہن ہٹایا تو اس یہودی عالم نے دیکھ کر فوراً کہا، ھذا واللہ خاتم النبوہ، ہاں خدا کی قسم یہی مہر نبوت ہے۔ ھذا وحق الکلیم رسول الملک العظیم فی آخر الزمان فطوبى لمن یکون لہا بعلا وتکون لہا زوجتا واہلا۔ یہودی عالم نے قسم کھا کر کہا کہ یہی اللہ کے آخری رسول ہیں، خوش نصیب ہوگی وہ عورت جو اس کی اہلیہ ہوگی۔ تو یہ سن کر بی بی خدیجہ بنت خویلد کے دل میں حضرت کی محبت پیدا ہو گئی۔ حضرت خدیجہ خود بھی طاہرہ تھیں، اور انہیں اپنے لیے ایسے ہی طیب و طاہر، پاکیزہ، امین اور برگزیدہ ہستی کا انتظار تھا۔ اس لیے انہوں نے عرب کے بڑے بڑے سرداروں اور دولت مند تاجر کے رشتے ٹھکرا دیے تھے۔ اگرچہ تاریخ اسلام میں بہت سی کتابوں میں یہ بات درج ہے کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی شادی رسول اکرم سے پہلے بھی ایک شخص سے، یا بعض نے لکھا کہ 2 اشخاص سے ہوئی تھی، اور وہ بیوہ خاتون تھی، لیکن بعض علماء محققین کے نزدیک یہ بات صحیح نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی شادی رسول پاک سے ہوئی ہے، اس سے پہلے کسی اور دوسرے شخص سے نہیں ہوئی۔ انہی محققین میں ایک عصر حاضر کے محقق ہیں جعفر مرتضی عاملی، جنہوں نے اپنی کتاب الصحیح من سیرت النبی الاعظم اور بنات النبی ام ربائبہ میں ثابت کیا ہے کہ حضرت خدیجہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی سے شادی نہیں کی،
اور ان کی اولاد میں 2 بیٹے قاسم اور عبداللہ اور صرف ایک بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ شادی کے وقت ان کی عمر 25 یا 28 سال تھی۔ زینب، رقیہ اور ام کلثوم ان کی بہن کی بیٹیاں تھیں جن کے باپ کا نام ابی ہند تھا، وہ بی بی حالہ کے شوہر تھے۔ ان کی وفات کے بعد یہ بیٹیاں حضرت خدیجہ کی سرپرستی میں آ گئیں۔ جب حضرت خدیجہ کی شادی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو عرب کے رواج کے مطابق یہ لڑکیاں رسول پاک کی ربائبہ تھیں، یعنی رسول پاک کے گھر میں ان لڑکیوں نے پرورش پائی۔ تو پتہ چلا کہ یہ لڑکیاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب خدیجہ کی بیٹیاں نہیں بلکہ ان کی پروردہ بیٹیاں ہیں، یعنی انہوں نے پرورش کی ہے۔ تو چونکہ عرب کے ماحول میں یہی کہا جاتا تھا کہ ان کے گھر میں پلی ہیں، تو رسول پاک بھی ان کو اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھتے تھے اور ان کو اپنی بیٹیوں کی طرح انہوں نے پالا اور ان کی شادیاں کی۔ اور مشہور مورخ احمد بلازری نے اپنی کتاب انصاب الاشراف، سید مرتضی علم الہدیٰ نے اپنی کتاب الشافی، شیخ طوسی نے تلخیص الشافی میں اور الکوفی نے اپنی کتاب الاستغاثہ میں ذکر کیا ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوج بخدیجۃ وکانت عذراء، کہ جب رسول پاک نے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا سے شادی کی تو اس وقت بی بی جو ہیں وہ باکرہ تھیں۔ تو اس سلسلے میں مزید کتابوں کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ مناقب آل ابی طالب، بہار الانوار، رجال مامکانی، قاموس الرجال، شیخ محمد تقی کی کتاب الاصابہ فی تمیز الصحابہ، سیرہ حلبیہ، تو ان کتابوں کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے شادی کے بعد اپنی تمام دولت ختمی مرتبت کے حضور پیش کر دی تاکہ وہ اپنے عظیم مقاصد اور اہداف کے لیے اس دولت کو خرچ کر سکیں۔ چنانچہ قرآن مجید کی سورہ والضحیٰ میں پڑھتے ہیں کہ جس میں ارشاد رب العزت ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور تم کو تنگ دست پا کر غنی نہیں بنا دیا۔ تو اس بے نیاز پروردگار نے حضرت خدیجہ جیسی مخلص باوفا بی بی کو رسول پاک کی طرف متوجہ کر دیا۔ بی بی نے ان سے شادی کر کے تمام دولت رسول پاک کے قدموں میں ڈھیر کر دی۔ اس طرح اس بے نیاز پروردگار نے رسول پاک کو بے نیاز کر دیا۔ جب رسول کریم نے اعلان نبوت کیا تو آپ ہی وہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی اور ان پر ایمان لے آئیں، اور اس طرح قرآن مجید کی اس آیت کی مصداق بن گئیں جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ تو جو سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں وہ اللہ کے نزدیک زیادہ مقرب بندے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو لوگ ایمان لائے ان میں مولا کائنات علیہ السلام ہیں، جناب خدیجۃ الکبریٰ ہیں اور رسول پاک کے غلام زید ہیں۔ ان کے بعد پھر دوسرے لوگ جو ہیں آتے رہے اور ایمان لاتے رہے۔ تو عزیزان گرامی، امیر المومنین علی علیہ السلام نے خطبہ نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا ہے، فرماتے ہیں کسی گھر میں اسلام نہیں تھا سوائے اس گھر کے کہ جس میں خدیجہ اور رسول کریم تھے، البتہ میں ان میں تیسرا تھا۔ حضرت خدیجہ کا مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتاب تورات میں آپ کو دریا سے تشبیہ دی ہے جس کا پانی آب حیات ہے، جس کے دونوں کناروں پر درخت ہیں، ان درختوں پر 12 قسم کے پھل لگے ہوئے ہیں۔ یہ ساری تعبیریں ذات مقدسہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی عظیم شخصیت کی طرف اشارہ کرتی۔ روایت میں آیا ہے کہ جبرائیل امین پیغمبر اسلام کی خدمت میں آئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کے لیے سلام بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا بھی کچھ ہے؟ تو عزیزان گرامی، بی بی خدیجہ نے اسلام پر احسان کیا، رسول پاک کے لیے ایسی مونس و غمخوار باوفا اور رسول سے دل کی گہرائیوں سے محبت کرنے والی شریک حیات اور اسلام پر احسان کرنے والی خاتون ثابت ہوئیں۔ تو خالق نے بھی احسان کیا اس صورت میں
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا افضل البشر شوہر عطا کیا، اور ایک بیٹی ایسی عطا کی جو کوثر ہستی ہے کہ جس کی شان میں سورہ کوثر نازل ہوا، ان آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر۔ وہ بی بی کہ جس کو اللہ نے خیر کثیر اور کوثر کہا ہے، اور رسول پاک کو حکم دیا ہے کہ آپ اس کوثر اور اس بی بی فاطمہ زہرا جو آپ کو ملنے والی ہے اس کے شکرانے میں اللہ کی نماز پڑھیں اور بڑی قربانی دیں، بے شک آپ کا دشمن ہی بے اولاد رہے گا۔ تو کوثر ہستی بی بی فاطمہ زہرا آپ کی اکلوتی بیٹی ہیں، وہ بی بی کہ جو ام الائمہ ہیں، اور خود بی بی خدیجۃ الکبریٰ نہ صرف یہ کہ ام المومنین ہیں بلکہ یعنی آئمہ کی جدہ بھی ہیں۔ اور اسی لیے مولا حسین علیہ السلام نے جب کربلا میں فرمایا کہ میں بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا ہوں، لوگوں مجھے پہچانو، تو عزیزان گرامی یہ وہ بی بی خدیجہ ہے کہ جس کے اسلام پر اتنے احسان ہیں کہ اگر بی بی خدیجہ کی دولت نہ ہوتی اور مولا کائنات علی علیہ السلام اسلام کے دفاع کرنے میں اپنی تلوار کو استعمال نہ کرتے تو اسلام آج اپنے پاؤں پر کھڑا نہ ہو سکتا۔ یہ بی بی کے وہ احسانات ہیں جن کو یاد کر کے رسول پاک فرمایا کرتے تھے کہ جیسی خدیجہ مجھے اللہ تبارک تعالیٰ نے بیوی عطا کی ہے ایسی مجھے کوئی اور بیوی نہیں ملی۔ اور خدیجۃ الکبریٰ جو ہے وہ اس عظمت کی مالک ہیں کہ وہ جنت میں عورتوں کی سرداروں میں سے ہوں گی، اور جو 4 عورتیں جنت کی سردار ہیں ان میں جناب فاطمہ زہرا جو تمام خواتین کی سردار ہیں اور جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، وہ بی بی خدیجہ کی بیٹی ہیں، اور خود بی بی خدیجۃ الکبریٰ ہیں، اور حضرت مریم بنت عمران ہیں، اور آسیہ بنت مزاحم ہیں، یہ وہ بیویاں ہیں۔ اور عزیزان گرامی یہ وہی خواتین جو تھیں جب بی بی فاطمہ زہرا کی ولادت کا وقت قریب آیا اور قریش کی عورتوں نے بی بی خدیجہ کا بائیکاٹ کیا ہوا تھا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انہی خواتین کو بھیجا تھا، اور انہوں نے آ کے تسلی دی اور کہا بی بی خدیجہ سے آپ گھبرائیں نہیں، ہم آ گئی ہیں، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ہم آپ کی مدد کرنے کے تیار ہیں۔ تو عزیزان گرامی کہ یہ وہ بی بی خدیجہ ہے کہ جس کی بیٹی فاطمہ کی ولادت کے موقع پر حضرت حوا، حضرت آسیہ، حضرت مریم اور حضرت کلثوم جو تھی حضرت موسیٰ کی خواہر، وہ تشریف لائیں۔ تو عزیزان گرامی یہ وہ بی بی ہے کہ جس کی نسل سے آئمہ ہیں اور اماموں کی یہ جدہ قرار پائی ہیں اور سعادات فاطمی کی اصل ہیں۔ خداوند عالم ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ تو عزیزان گرامی یہ وہ بی بی ہے کہ جس نے اپنی تمام پونجی اور تمام چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول کے حضور پیش کر دیں، اور خود بھی وفاداری کا وہ نمونہ پیش کیا اور ایثار و قربانی کی وہ منزل پیش کی کہ عزیزان گرامی ایک مرتبہ جب رسول پاک نے کہا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ حاجت مند ہیں اور ان کی مدد کرنی ہے، تو بی بی سلام اللہ علیہ نے حکم دیا اپنی کنیزوں کو، غلاموں کو کہ جتنا بھی مال کمروں میں پڑا ہے وہ باہر لے کر آؤ، اور صحن میں ڈھیر کرتے گئے۔ تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ میں بھی وہاں پر موجود تھا، میں نے دیکھا وہ چاندی اور سونے اور درہم و دینار کہ اتنا بڑا ڈھیر لگ گیا کہ ایک طرف ہم بیٹھے تھے اور دوسری طرف جو بیٹھے وہ نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو بی بی نے وہ تمام مال، اور کہا جاتا ہے بی بی سلام اللہ علیہ کا جو گھر تھا وہ ایک محل کی شکل میں تھا، اور وہ یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کی مدد کے لیے کھلا رہتا تھا۔ اور بی بی نے رسول پاک کی جب شادی کی وہ تمام مال رسول پاک کے قدموں میں ڈھیر کر دیا اور کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی کنیز ہوں اور یہ مال بھی آپ کا ہے، جیسے چاہیں آپ اس کو خرچ کریں۔ تو عزیزان گرامی جب بی بی نے رسول پاک پر سب سے پہلے ایمان لے آئیں اور اسلام آگے بڑھا، تو جب دشمنوں نے بائیکاٹ کر دیا تو بی بی بھی 3 سال کے لیے شیب ابی طالب میں رسول پاک کے ساتھ رہیں، اور 3 سال میں جو آپ کی دولت تھی وہ ختم ہوتی گئی، اس لیے کہ اس موقع پر اور تو کوئی کاروبار نہ تھا، یہی دولت خدیجہ تھی کہ جو اس وقت رسول پاک اور حضرت ابو طالب
اور ان کا خانوادہ جن کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا ہوا تھا اور پابندیاں لگائی ہوئی تھیں، تو وہیں پر یہ دولت بھی ختم ہوئی، اور بی بی ختیجہ سلام اللہ علیہا بھی باقی لوگوں کے ساتھ فاقے گزارے اتنی کمزور ہو گئی تھیں کہ جو ہی شیب ابی طالب سے رہائی ملی تو اس کے تقریباً 2 مہینے کے بعد آپ اس دنیا سے تشریف لے گئیں۔ اور جب آپ کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا، اپنے بابا سے کہیں کہ مجھے اپنی ابا کا کفن دیں، اس ابا کا کہ جس وقت انہوں نے پہلی وحی آئی تھی۔ تو عزیزان گرامی، رسول پاک نے اپنی ابا کا کفن دیا، لیکن جبرائیل جنت سے لباس لے کر آئے اور وہ لباس جو ہے اس ابا کے اوپر رسول پاک نے پہنا دیا اور بی بی ختیجہ کو خود دفن کیا۔ اور واقعاً یہ وہ بی بی ہے کہ جو اس آیا کی کامل ترین مصداق ہے، ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔